بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ دیدار کرنے جا رہے ہیں بحر غرض کا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا کنواں ہے، اور آپ نے مزید فرمایا کہ یہ میرا کنواں ہے۔ یہ وہ خوش نصیب کنواں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کچھ دن اس علاقے میں، قباء کے علاقے میں قیام فرمایا، اور اپنی میزبانی کا شرف حضرت سعد بن خثیمہ کو بخشا۔ یہ کنواں حضرت سعد بن خثیمہ کے والد نے کھودا تھا، اور اس وقت حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں تھا۔ اس کنویں کی ایک اور شاندار بات یہ تھی کہ اس وقت مدینہ کے تمام جو کنویں تھے ان میں پانی نمکین تھا، لیکن یہ وہ کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس کنویں کے پانی سے غسل بھی فرمایا اور وضو بھی فرمایا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ علی، جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اسی کنویں کے 7 مشکیزوں سے غسل دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے اوپر اسی طرح عمل کیا گیا۔ اس کنویں کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ آج میں نے جنت کے کنویں میں سے ایک کنواں دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے کر آئے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو اس کنویں کے اندر ڈالا، اور پھر آپ کو شہد پیش کیا گیا، اس شہد کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ یہ کنواں مسجد قباء کی شمالی سمت میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ دارالحجرہ اسکول بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، اور مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جو بھی لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس کنویں کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ اس کنویں کا پانی دوسرے کنویں کے پانیوں سے مختلف ہے، اس کا ایک اپنے انداز کا ایک ذائقہ ہے۔ اس کنویں کے ساتھ وہ میدان بھی موجود ہے جہاں پر سب سے پہلے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا جب آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس کنویں کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے بیر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی۔ اس کنویں کو بیر روما بھی کہا جاتا ہے، اور بیر جنت یعنی جنتی کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کنواں عقیق نامی وادی میں واقع ہے، اور مسجد قبلتین سے 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جبکہ مسجد نبوی یہاں سے 3.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کنویں کے بارے میں 2 مختلف روایات ہیں۔ اول کہ جب صحابہ کرام یہاں پر ہجرت کر کے آئے تو اس وقت میٹھے پانی کے کنویں چند ایک تھے، جن میں سے بیر غرس جس کی زیارت آپ پہلے کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ بیر روما۔ چونکہ یہ کنواں اس وقت ایک یہودی کی ملکیت میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کنویں کو بیچ کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کو جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہودی کو مبالغہ آرائی کے ساتھ پیسے دیے، لیکن یہودی نے کہا کہ میں آپ کے ہاں پورا نہیں بیچوں گا بلکہ آدھا بیچوں گا، ایک دن آپ اس میں سے پانی بھر لیں اور ایک دن میں اس میں سے پانی بھروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رضامندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اپنے ڈول کو مسلمانوں کا ڈول قرار دیا۔ چنانچہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دن ہوتا تمام مسلمان اس کنویں میں سے پانی کو بھر لیتے، اور جس دن یہودی کا دن ہوتا تو کوئی بھی یہودی کے پاس پانی خریدنے کے لیے نہ جاتا۔ چنانچہ یہودی نے بقیہ کنواں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں فروخت کر دیا۔ مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1 لاکھ درہم کے عوض اس کنویں کو خریدا تھا۔ دوسری روایت جو در منصور تاریخ مدینہ اور معجم الکبیر میں مشہور ہے، اس کے مطابق یہ کنواں ایک انصاری صحابی روما کے پاس تھا۔ وہ صحابی کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لطیف، شیرین اور پاکیزہ پانی پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اس چشمے کو جنتی چشمے کے عوض بیچ ڈال، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس کے علاوہ معاشی دار و مدار کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات حضرت عثمان نے سنی تو آپ نے ان انصاری صحابی سے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کیا یہ بشارت مجھے بھی مل سکتی ہے؟
تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، یہ کنواں میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، آپ اس کنویں کی زیارت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ جو باغ نظر آ رہا ہے اس کو باغ عثمان رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس کنویں کے پانی سے اس باغ کو سیراب کیا جاتا ہے۔ باغ ہے کہ جس کی ایک ایک ٹہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہاں پر لگائی۔ آج کل اس علاقے میں کام چل رہا ہے اور اہل عرب کی یہ پوری کوشش ہے کہ ان تمام مقدس مقامات کو محفوظ کر لیا جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھے جائیں تاکہ وہ ان سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اس باغ کی تاریخ کچھ ایسے ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو کہ فارس کے تھے، مجوسی تھے، وہاں سے ہجرت کی آپ نے، اور پھر تورات اور انجیل میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ ایسے علاقے میں تشریف لائیں گے جہاں پر کھجوریں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو کرتے کرتے آپ مدینہ میں تشریف لے آئے، یہاں پر ایک یہودی نے آپ کو قید کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں پر آ چکے تھے، آپ کی بعثت ہو چکی تھی، ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ کو صدقہ دینا چاہتا ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید زاد صدقہ نہیں لیتے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی ایک دفعہ دوبارہ آئے اور کہا کہ میں رہائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آقا سے پوچھو کہ وہ تمہاری کیا قیمت لگاتا ہے۔ جب حضرت سلمان فارسی نے اپنے آقا یہودی سے بولا جو کہ بنو قریظہ سے تھا کہ میں تم سے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت پوچھ رہے ہیں، تو یہودی نے مسکرا کے کہا کہ تم ایسے کرو، میری ایک بنجر زمین ہے، اس زمین پر 360 کھجوریں لگاؤ، جب وہ کھجوریں لگ جائے گی، بڑی ہو جائیں گی اور بالکل پیداوار کے قابل ہو جائیں گی تو اس وقت میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس بات سے بڑے رنجیدہ ہوئے، کیونکہ یہودی کے خیال میں تو یہ تھا کہ یہ کام ہوتے ہوتے 10-12 سال لگ جائیں گے، تب تک یہ میری غلامی میں رہے گا۔ جب حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سارے کھجوروں کی ٹہنیاں اکٹھی کریں۔ کھجوروں کی ٹہنیاں کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کرام کے ساتھ اس باغ میں، اس جگہ پر، اس بنجر زمین پر تشریف لے کر گئے۔ آپ ٹہنی لگاتے جاتے تھے اور صحابہ کرام پانی دیتے جاتے تھے، ٹہنیاں لگاتے رہے اور پانی دیتے رہے۔ جب آخری پودا لگا تو پیچھے کی جانب دیکھا گیا تو وہ سارے کا سارا باغ بن چکا تھا، یہ ساری کھجوروں کے درخت بن چکے تھے اور پیداوار کے قابل ہو چکے تھے۔ جب یہودی نے دیکھا تو حیران اور سکتے میں رہ گیا اور مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا اور حضرت سلمان فارسی کو بھی آزاد کر دیا۔ تو یہ وہ باغ ہے جس کو باغ سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو سامعین، یہ وادی جس کا آپ نظارہ کر رہے ہیں، جس میں بیر روحہ ہے، اس وادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی سجاسج کا نام دیا تھا۔ یہ مدینہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور اس کنواں جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں کے حوالے سے تاریخ میں کئی روایات ہیں۔ مشہور ہے کہ لشکر نبوی کے ایک صحابی کے پیٹ میں شدید درد ہوا، جب ان کو پانی پلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً شفا عطا فرما دی۔ اس کے علاوہ اس کنویں کو مقامی لوگ آب شفا بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو مدینے کا زمزم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پانی میں بہت شفا رکھی ہے اور اس کے ذریعے کئی لا علاج امراض کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا پانی انتہائی میٹھا اور شفاف ہے۔ مشہور ہے کہ اس کنویں سے 70 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی پیا اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر یہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا۔ اس کنویں کی گہرائی 127 فٹ سطح زمین سے نیچے بتائی جاتی ہے۔ اس کنویں کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے۔ روایت ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ ایسے دعا ہے کہ ہمیں ایسے تمام مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔